اس وقت جو ماحولیاتی چیلنجز تبدیلی کا ہمیں سامنا ہے، اس پہ ہم کس حد تک کام کر پائے ہیں؟ کیونکہ پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہماری تیاری بھی ہونی چاہیے، ہمیں آگاہی کی مہم بھی چلانی چاہیے، اور خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں فلڈ وارننگ کے حوالے سے بچا جا سکتا ہے ایسے سانحات سے، وہاں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم کا نہ ہونا، یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کے بعد اتنی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ شکریہ ملک صاحب۔ مختصر جواب تو یہی ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے نمٹنے کے لیے ہم وفاقی اور صوبائی سطح پر جو ادارے تشکیل دینے چاہیے وہ ہم نہیں دے سکے، اور اس میں ایک اہم جو خامی ہے وہ ملک کے اندر ایک مفلوج مقامی حکومتوں کا نظام ہے۔ ہم نے اپنے آئین میں تو لکھ دیا ہے 140A کہ جی مقامی حکومتیں ہوں گی، وہ بااختیار ہوں گی، انتظامی طور پر، مالی طور پر، سیاسی طور پر، لیکن یہ اس بدقسمت ملک کی یہ تاریخ ہے کہ جب یہاں پر خالص آمرانہ حکومتیں رہی ہیں تب تو مقامی حکومتیں نسبتاً بہتر حالت میں رہی ہیں، لیکن ہمارے جو جمہور پسند جماعتیں جب سیاسی اقتدار حاصل کرتی ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو نمائندے ہیں وہ اقتدار ان کے پاس ہو اور مقامی حکومتوں کی چھٹی کر دی جائے۔ اگر وہ ہوں بھی حکومتیں مقامی تو وہ برائے نام ہوں، وہ ایک طرح سے اپاہج ہوں۔ یہ جو ماحولیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے اس سے سب سے بہتر مقامی حکومت نمٹ سکتی ہے جس کا صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ایک کوئی تعلق، کوئی تنظیمی میکینزم ہو، اور جو سیکورٹی کے اور دوسرے جو ادارے ہیں آفات سے نمٹنے والے ان کے ساتھ ان کا ایک لیونگ ایک میکینزم موجود ہو تاکہ وقت ضائع نہ ہو۔ لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس طریقے سے ماحولیاتی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان میں اگلے جو سال ہیں اور دہائیاں ہیں، پاکستان کے لیے بنیادی چیلنج یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس پانی کم ہے، ہمارا بنیادی چیلنج یہ ہوگا کہ ہمارے پاس اتنا پانی ہے اس کا ہم کیا کریں، ہم اس کی بہتر مینجمنٹ کیسے کریں۔ وہ آج کا جو سانحہ ہے وہ اس کو ثابت کرتا ہے۔ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا 200 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ صرف خیبر پختونخوا میں، اور صرف ایک بنیر کے علاقے میں 150 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہمار مسعود صاحب، سولنگی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ اگر بلدیاتی ادارے اور مضبوط بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے تو نہ آپ ریلیف کا کام کر سکتے ہیں، نہ آپ اس قسم کے سانحات سے نمٹ سکتے ہیں۔ پھر جو ماحولیاتی آلودگی کے چیلنج کا ہمیں سامنا ہے، تبدیلی کا سامنا ہے خاص طور پہ، اس کے حوالے سے ہماری تیاری بھی نامکمل ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق 2030 تک جو انوائرمنٹل چینجز ہیں اس کی بنیاد پہ 9 کروڑ پاکستانی بے گھر ہو سکتے ہیں۔ ہماری تیاری کیا ہے؟ دیکھیے، یہ مقامی حکومتوں کی بحث تو بالکل ہو سکتی ہے، جمہوریت کا ایک بنیادی رکن ہے، 30 ایئر آف ڈیموکریسی ہے، ہونا چاہیے، ڈکٹیٹر کرتے ہیں، جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ نہیں کرتی، لیکن میرے خیال میں جو سانحہ ہمیں درپیش ہے اس کا اس وقت مقامی حکومتوں کا ذکر تھوڑا سا بے معنی سا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سارے اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب کالج کے زمانے میں ہوں گے، ماحولیات کا سبجیکٹ وہ سبجیکٹ ہوتا تھا جس کی کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ دنیا ہماری توجہ دلاتی تھی کہ ماحولیات کی طرف، لیکن نہ ہماری حکومتوں نے، نہ ہمارے افراد نے، نہ ہمارے اداروں نے بہت زیادہ ماحولیات کی طرف توجہ دی، اس کو سیریس سبجیکٹ سمجھا۔ ہمارے اپنے اتنے مسائل رہے ہیں کہ ہم ماحولیات کو اگنور کرتے رہے ہیں۔ پھر اب جو پرابلم آ رہا ہے وہ جس میگنیٹیوڈ کا ہے، اس میں اگر ہم بلیم گیم کرنا چاہیں تو ہم کسی پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں، لیکن جس طرح کی سچویشن، جس طرح کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، اور یہ ریپیٹڈلی ہوا ہے، KPK میں ہوا ہے، جموں کشمیر میں ہوا ہے، گلگت بلتستان میں ہوا ہے، انڈیا میں 2 جگہ ہوا ہے۔
یہ اتنی خوفناک چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ہمیں بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. یہ کسی ایک فرد ایک حکومت کا آج کا کام نہیں ہے. نہ ہمارے ادارے اس کے لیے تیار ہیں، نہ ہماری سڑکیں اس کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارے گھر اس کے لیے تیار ہیں، نہ ہمارے رستے گزرگاہیں پل اس کے لیے تیار ہیں، نہ لوگ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہیں. اگر ہمارے ہاں ماحول یہ ہے، اگر کسی کو کہا جائے، وارننگ دی جائے کسی علاقے میں کہ یہاں خطرہ ہے، تو لوگ وہاں سے جگہ نہیں چھوڑتے. جو KPK حکومت کی غلطی ہے جس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ آج 325 افراد کا انتقال ہوا، 200 KPK میں. اور بدقسمتی سے یہ نمبر جب بھی ہم اب ٹی وی دیکھتے ہیں یا موبائل پہ دیکھتے ہیں، یہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ KPK حکومت نے کس طرح سوگ کا اعلان کر دیا. سوگ کا اعلان تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی مرحلہ گزر چکا ہوتا ہے، جب ہمارے پاس ماتم کی فرصت ہوتی ہے، جب کوئی سانحہ گزر چکا ہوتا ہے. ابھی سوگ کا وقت نہیں ہے. ابھی ان لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے، ابھی ان لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے، ابھی مشینری کی خوراک کی ضرورت ہے. اور اس میں دیکھ لیجئے کہ یہ کرائسس ابھی ختم نہیں ہوا. محکمہ موسمیات کہہ رہے ہیں 18 سے 22 تک ایک آخری سپیل آئے گا، جہاں پر سماعت میں، گھروں میں، سڑکوں پہ، پلوں پہ ہر جگہ پانی موجود ہے. امیجن کیجئے کہ اگر ایک دفعہ پھر مونسون کا سپیل آیا جو کہ محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے، تو وہاں پر کیا قیامت ہوگی. ایک دو اور جگہ کلاؤڈ بسٹ ہوا تو اس جگہ کیا قیامت ہوگی. تو میں اس پالیسی سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں اس وقت سوگ منانا چاہیے. کل کو یہ نمبر اور ہوگا، پرسوں کچھ اور سانحہ ہوگا. ہمیں اس وقت اس سانحے سے لوگوں کو بچانا ہے. ایک ایک انسانی زندگی قیمتی ہے. یہ جو نمبر ہے نا کہ 200 ہو گئے، 250 ہو گئے، یہ نمبر نہیں ہے. یہ انسانی زندگیاں ہیں، یہ خاندان کی کفیل ہے، یہ کسی کے بچے ہیں، کسی کے باپ ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اس کو اب نمبر کے طور پر نہ دیکھیں، اور خدا کے لیے پہلے لوگوں کو بچا لیں، پھر اس کے بعد ماتم کرتے رہیں جتنا عرصہ کرنا ہے. اسحاق رانا صاحب، یہ ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ہماری سوچ ہے، خاص طور پہ یہ ہماری پرفارمنس ہے، وہ تو اس حد تک ہے کہ میں نے شاید کبھی اس پہ نہ کوئی سیمینارز ہوتے دیکھے، نہ حکومت کی اس طرف ایک توجہ دیکھی. برطانوی جو ہائی کمشنر ہیں پاکستان میں، یا برطانوی ہائی کمیشن ہے یہاں پہ، کچھ دن پہلے بھی سنیہا لالا جو وہاں کی ڈائریکٹر ہیں، وہ لاہور میں آئی، انہوں نے ایک کانفرنس کی، ٹریننگ سیشن کیا لوگوں کو. یعنی وہ ممالک جو جن کے ساتھ ہمارا شاید براہ راست ان کی یہاں پہ کوئی اتنی زیادہ نقصان نہیں ہو سکتا اس چینجز سے، لیکن وہ ہمیں گائیڈ کرنے، ہمیں ٹرین کرنے، ہمیں ایجوکیٹ کرنے وہ کانفرنسز کا انعقاد کرتے ہیں. لیکن جیسے کہ سولنگی صاحب نے بھی کہا، عمار صاحب نے بھی کہا کہ ہم تیار ہی نہیں ہیں اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے. اچھا، ویسے تو ملک صاحب جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں، کیا دھرا تو ان کا ہی ہے. یہ گرین گیسز ہماری وجہ سے تو نہیں ہوئی، اور یہ جو کیا کہتے ہیں تیزی سے قرے کے اندر گرمی بڑھ رہی ہے، وہ ہماری وجہ سے تو نہیں بڑھ رہی، وہ ان صنعتی ممالک کی وجہ سے ہی بڑھ رہی ہے. انہوں نے کیا دھرا جو آج ہم بھگت رہے ہیں. لیکن ہمارے نا کبھی بھی دیکھیں اصل پرابلم کیا ہے. عمار صاحب نے جو بات کی، سولنگی بھائی نے جو کی، بالکل ٹھیک کی، لیکن ہماری اصل پرابلم یہ کہ ہماری ترجیح عام رہی نہیں ہے. جو فلاحی ریاستیں ہوتی ہیں ان کی سب سے پہلی ترجیح اس میں رہنے والے عوام ہوتے ہیں. جب آپ کا پورا فوکس عوام ہوگا تو پھر آپ آنے والے چیلنجز کو بھی اسی طرح لیں گے، کیونکہ پہلے مرحلے میں آپ نے عوام کو بچانا ہے. لیکن اگر عوام آپ کے لیے میٹر ہی نہیں کر رہی، اس کا مرنا، اس کا بہہ جانا، اس کا گھروں کا گر جانا، آکسیجن نہ ملنے سے بچوں کا مر جانا، وہ اگر میٹر ہی نہیں کر رہے تو یہ تو ہوتا رہے گا. ہمیں ایک بہترین موقع مل جائے گا کہ اب ہم بھیک کا کٹورا پکڑیں گے اور دنیا میں جا کے کہیں گے جی کلائمیٹ چینج کے نام پہ، اللہ کے نام پہ ہمیں کچھ پیسے دے دو، ٹھیک ہے نا، اور وہ لا کے ہم پھر اپنے پہ خرچ لیں گے. ادروائز مجھے یہ بتائیں کیسے ممکن ہے ایک ریاست کو سب سے بڑا چیلنج وہ کلائمیٹ چینج کا ہے، اور ہماری وہ ترجیح نہیں ہے اس کو فیس کرنا. پچھلے 5 سال 10 سال میں مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ، پاکستان کی تمام پارلیمنٹس کے اندر کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. ہمارے سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے کتنی چیزیں کی ہیں کہ جی آنے والا وقت ایسا ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے. یہ جو ہم نے سفید ہاتھی پالے ہوئے ہیں، بڑے بڑے ریسرچ سینٹر، اربوں روپے وہاں جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا آج تک مجھے بتائیں کلائمیٹ چینج کے مقابلے لیے؟ ہماری پارلیمنٹ نے کتنے منٹ دیے
इस बात के लिए कि ये जो हमें खतरात हैं इनसे हमने कैसे निपटना, सिवाय एक काम के कि हम बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में जाके कहें अल्लाह के नाम पे हमें पैसे दे दो, ये देखें हमारे लोग मरे हुए हैं, इनकी तस्वीरें दिखा देते हैं। शर्म नहीं आती हमें कि हम मरे हुए लोगों के ऊपर पैसे बटोरने चले जाते हैं? जब ये सब कुछ हो रहा होता है तो तब हम मुंह हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं। ये जो क्लाउड बर्स्ट है, ये एक नई अफरीत हमारे सामने आ रही है। हमने पहले किताबों में पढ़ा था, आज पिछले 24 घंटे में 7 वाक़यात हो चुके हैं। यह हमारी नीयत ठीक नहीं है इससे निपटने के लिए। नीयत ठीक नहीं है मलिक साहब, हम एटमी कुव्वत हैं, एटम बम बनाना दुनिया की नामुमकिनात में से तो बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीयत थी ना कि हमने बनाना है, लेकिन ये नीयत ही नहीं है हमारी। अदरवाइज ठीक है, देखें मेरी बात सुनो, कुदरती आफात जितनी भी आ रही, अमेरिका में अभी जो कुछ भी हुआ है उसमें कितने लोग मर गए, लेकिन उन्होंने उस जो अचानक चीज आई उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। कहाँ है हमारी वो जो हमने बनाई हुई है, क्या कहते हैं, क्विक रिस्पॉन्ड की, वो क्या कहा है, जिसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो है हमारी सोच तवक्को से ज्यादा बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं वो लोग। क्या किया उन्होंने अब तक बताएं? ये क्या हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे? ये खाली केपीके का मसला नहीं है, सिंध में भी यही है, पंजाब में भी यही है। असल बात ये है मलिक साहब, अगर बस एक जुमला और सुन ले कि ये जो ये आपने बताई 9 करोड़ लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे, पता नहीं 250 अरब डॉलर जो है उसका नुकसान होगा हमें। वो कौम जो 1.5 अरब डॉलर के लिए IMF के गिट्टे गोड़ों में बैठ जाती है जाके, 250 अरब डॉलर का नुकसान बर्दाश्त करेगी, इसलिए कि हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटी नहीं है कि हम बचें या मरें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।